إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم سے دو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس میں شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. دوسرے مقام پر سورہ فاتر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. دنیا کے اندر جب ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، بڑے سے بڑا ماہر بزنس مین ہو، بڑے سے بڑا ماہر تاجر ہو، وہ جب تجارت کرتا ہے تو اگر وہ 10 مرتبہ نفع کماتا ہے تو 5 مرتبہ نقصان بھی اٹھاتا ہے. کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جو ہمیشہ کامیاب رہے، جس میں ہمیشہ نفع ہی نفع ہو، گھاٹا نہ ہو، نقصان نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 3 کاموں کے بارے میں: قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو مسلسل پڑھتے رہنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا. تو جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں ادا کرتے ہیں، ہمیشگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے، لوگوں سے چھپا کر بھی، لوگوں کے سامنے بھی جب مصلحت کا تقاضا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت میں انہوں نے اپنا جو ہے یعنی اپنے آپ کو لگایا ہے کہ اس تجارت کے اندر گھاٹے کا اور نقصان کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، اور قرآن کا پڑھنا ایسی تجارت ہے جس میں نقصان نہیں ہے. تو ایک مسلمان کا اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہونا چاہیے. سب سے زیادہ اگر کوئی مسلمان پڑھے، وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے.
ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہمارے 24 گھنٹے کی جو بھی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کے اندر پابندی کے ساتھ میں ایک وقت متعین ہونا چاہیے کہ یہ وقت کس لیے ہے؟ یہ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا کتنا رواج تھا، ان کو روکنا پڑتا تھا، اتنا مت پڑھو، دوسرے کام بھی ہے، دنیا کی دوسری مصروفیات بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ عبداللہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو، نفلی روزہ، اور روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرتے ہو۔ تو کہا ہاں اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا ایسا مت کرو، 40 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرو، یا غالباً آپ نے 1 مہینے میں قرآن ختم کرنے کے لیے کہا۔ کہ نہیں اللہ کے نبی میرے اندر زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے کہا اچھا اتنے کم دن میں کر لیا کرو، پھر اتنے دن میں کم کر لیا کرو، 10 دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرو۔ اور وہ ہر بار کیا کہتے رہے؟ اللہ کے نبی میرے اندر اور طاقت ہے۔ تو آپ نے آخری اجازت ان کو دی، وہ کتنے دی؟ 3 دن کے اندر تم قرآن ختم کر لیا کرو۔ اور آپ نے کہا 3 دن سے کم جس نے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ 3 دن کے اندر اگر ایک آدمی قرآن ختم کرنا چاہے تو روزانہ کتنے پارے ہو رہے ہیں؟ 10 پارے روزانہ پڑھے گا تو 3 دن کے اندر قرآن ختم کرے گا۔ تو صحابہ کے ہاں قرآن کی عظمت کیا تھی اور قرآن کو پڑھنے کا مزاج کیسا تھا کہ ان کو روکنا پڑتا تھا کہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہو، کم کرو، اس لیے کہ تم جو ہے پھر دوسرے اور کام بھی تم کو کرنے ہیں۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ قرآن کے اوپر رکھے رکھے جالے لگ جاتے ہیں، قرآن دھول اور مٹی کے اندر اٹ جاتا ہے، گھروں کے اندر اوپر کے حصے کے اندر قرآن کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اب جو ہے وہ جب گھر کی صفائی ہوگی، رنگ روغن ہوگا، تب جو ہے وہاں سے قرآن کو نکالا جائے گا۔ وہ سیدھا قرآن کا مصحف کا نسخہ ہے۔ گھر کے اندر کسی شخص کو اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ روزانہ اس کو نکال کے تھوڑی دیر پڑھ لے، تھوڑی دیر تلاوت کر لے۔ ہم لوگ قرآن کی عظمت سے ناواقف ہے۔ قرآن کا ایک مسلمان کی زندگی کے اندر کیا کردار ہے۔ اچھا آج کے دور میں نئے نئے بہانے لوگوں کے پاس میں موجود ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں صاحب ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، کیا کریں گے ہم؟ اچھا آپ جب جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ اور آپ کون کون سی زبانیں جان لیے، آپ نے کون کون سی زبانیں پڑھنا سیکھ لیے؟ صاحب انگریزی زبان بالکل ماہر انگریزوں کے انداز کے اندر بولتے ہیں۔ مراٹھی بہت اچھی طرح سے آتی ہے، گجرات میں رہنے والے ہیں گجراتی بہت اچھی آتی ہے، ملیالی آتی ہے، تامل آتی ہے۔ جس علاقے کا رہنے والا مسلمان ہے وہاں کی علاقائی زبان اکثر و بیشتر لوگوں کو بہت اچھی طرح سے آتی ہے۔ کیسا سیکھے؟ آپ نے ماں کے پیٹ سے سیکھ کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، وہ اسکول کے اندر پڑھے، اس کے لیے کوئی کلاس لگائے، بہت بھاری بھرکم فیس ادا کی ہے، لیکن صاحب یہ سیکھنا تو ضروری تھا نا۔ ہمیں بھی آتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، بہت اچھی طرح سے آتی ہے، الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں۔ اللہ کے کلام کی عظمت ہوتی، اللہ سے سچی محبت ہوتی تو یہ دل کے اندر ایک قلق ہوتا، افسوس ہوتا کہ صاحب قرآن ہے اور میں اللہ کا کلام سمجھنا دور کی بات ہے، نہ اس کے الفاظ بھی نہیں پڑھ پا رہا۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ انسان مال خرچ کرتا، کلاس لگاتا، کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھتا کہ میں جو ہے مجھے وقت دیجئے تاکہ میں عربی پڑھنا سیکھ سکوں، لیکن ایک غفلت کے اندر، کوتاہی کے اندر وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ بڑی عمر کا انسان ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن اٹھا کے رکھ دیا، بس ٹھیک ہے اب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ صاحب ہمارے پاس میں وقت ہی نہیں ہے۔ وہ صبح اٹھنا پڑتا اور اٹھنے کے بعد میں پھر کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، دکان کھولنی پڑتی ہے، اور پھر جو ہے اسکول ہے، اور پھر کالج ہے، اور پھر فلاں ہے اور فلاں ہے، طرح طرح کی جو ہے مصروفیات ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔
کبھی اپنے موبائل فون میں اسکرین ٹائم چیک کیجیے. واٹس ایپ پہ اتنی دیر، فیس بک پہ اتنی دیر، یوٹیوب کے اوپر اتنی دیر، فلاں جو انسٹا کے اوپر اتنی دیر، اور قرآن کے لیے کتنی دیر؟ قرآن کے لیے 5 منٹ بھی ہمارے پاس میں موجود نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ایک بڑا مغالطہ شیطان نے یہ دیا، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ قرآن خالی الفاظ پڑھے تو کیا فائدہ، سمجھ کے پڑھے تو ٹھیک ہے، سمجھ کے نہیں پڑھے تو خالی الفاظ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا پیغام دے رہا ہے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے ہیں. قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، ہر انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے، عالم کے لیے بھی، غیر عالم کے لیے بھی. لیکن قرآن کو ابھی جب تک سمجھتے نہیں اس وقت تک قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ شیطانی مغالطہ ہے. جب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قرآن، ابھی عربی نہیں آتی ہے، ابھی قرآن کی تفسیر پاس میں نہیں ہے، آپ نے عربی کا ایک نسخہ لیا اور آپ قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ عام لوگوں کا، انسانوں کا کلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ، آپ الفاظ پڑھ رہے ہیں، آپ الفاظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا انسانوں کے پاس ہے. اگر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خالی الفاظ پڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے ابھی، تب بھی یہ الفاظ کا پڑھنا اس کے لیے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر رہا ہے. وہ اپنے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی اگر الفاظ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں آپ، اتنی نیکیاں آپ شمار نہیں کر سکتے. قیامت کا جب دن ہوگا اور ایک مرحلہ ہوگا، ثواب تولنے کے ترازو میں انسان کے گناہ اور نیکیاں تولی جائے گی. انسان وہاں پر جب کھڑا ہوگا نا، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا، پتہ نہیں کون سا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا یا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے اپنی من پسند زندگی میں رہے گا. اللہ جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو داخل کر کے ہمیشہ کے لیے خوشیاں اس کو دے دے گا. اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اللہ نے کہا جانتے ہو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اور جانتے ہو حاویہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو قیامت کے دن انسان کو ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی. کاش میرے پاس میں چند نیکیاں اور زیادہ ہو جاتی تو میں کہاں ہوتا؟ میں اہل جنت میں سے ہو جاتا. جب انسان قرآن پڑھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. جو قرآن کریم کے اندر اللہ کی کتاب میں ایک حرف کی بھی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی اس کے جیسی 10 نیکیوں کے ساتھ ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک مستقل حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے اور میم ایک مستقل حرف ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے 2910 نمبر پر، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. آپ غور کریں، آپ نے قرآن کھولے، پہلے پارے سے پڑھنا شروع کیے، الف لام میم، خالی اتنا آپ نے پڑھے، کتنے نیکیاں مل گئے آپ کو؟ 30 نیکیاں.
اچھا سورہ فاتحہ مکمل پڑھے تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کیا گویا اس نے 10 پارے قرآن کی تلاوت کر لیے۔ آیت الکرسی پڑھ لیا، قرآن کی سب سے افضل سورت آیت اس نے جو ہے تلاوت کر لی۔ تو نیکیوں کا ایک انبار، نیکیوں کا ذخیرہ، کم پڑھائی ہے لیکن اجر اتنا کہ انسان کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں، شمار سے باہر ہے۔ اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کس کو دے دیتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، تفسیر نہیں ہے آپ کے پاس میں، ابھی آپ نے عربی زبان سیکھی نہیں ہے کہ اچھا سیکھ کے ہم سمجھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، آپ ایک عام سادہ انسان ہیں، روزانہ اپنی تلاوت کا معمول بنائیے اور جو فارغ اوقات ہے نا اللہ کے کلام کی تلاوت میں صرف کیجیے، آپ اللہ سے قریب ہوتے رہیں گے اور نیکیوں کے انبار آپ جمع کرتے رہیں گے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اصحاب صفہ میں سے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہم اہل صفہ کے پاس میں۔ صفہ والے کون تھے؟ غریب بے سہارا صحابہ جن کا کوئی گھر بار نہیں، ٹھکانہ نہیں، مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی کے بازو میں ایک چبوترا ان کے رہنے کے لیے بنا دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کیا سمجھا رہے ہیں ان کو؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اسْمٍ وَلَا قَطِيعَةٍ رَامٍ، کہ لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے بطحان کی طرف جائے، عقیق کی طرف جائے، جو مدینہ کے اندر جو ہے بازار تھے جانوروں کے، اور وہاں جا کے 2 موٹی تازی کوہان والی اونٹنیاں لے آئے اپنے گھر میں، وہاں سے پکڑ کر، بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی گناہ کے، کسی مسلمان کا مال چرایا نہیں، کسی رشتہ دار کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، بالکل حلال طریقے سے 2 اونٹنیاں لے کے جو ہے اپنے گھر پہ روزانہ چلا ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ عربوں کے نزدیک قیمتی مال کیا تھا؟ اونٹ ہی تھے، کھانے کے لیے بھی، دودھ پینے کے لیے بھی، سواری کے لیے بھی۔ سب نے کہا اللہ کے نبی ہم تو ضرور پسند کریں گے اس بات کو۔ آج کے دور میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سے کہا جائے اگر تم کو صبح کے وقت میں 2 کاریں ملیں یا 2 عدد بہترین قسم کی جو ہے اچھی بائکس ملے، پسند ہے؟ انسان بولے گا بالکل پسند ہے، کیوں نہیں، فری میں مل رہا تو کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی صبح سویرے مسجد جائے، فَلْيَعْلَمْ أَوْ يَقْرَأْ آیَتَيْن مِنْ کتاب اللہ، تو وہ 2 آیتوں کا علم حاصل کرے۔ تفسیر کا حلقہ لگا ہوا ہے، کوئی معلم سمجھا رہا ہے، دیکھو اس آیت کے یہ معنی ہیں، یہ حکم ہے اس آیت کے اندر، یا وہ 2 آیتیں پڑھ کے چلا آئے، اپنی جو ہے قرآن کی کھولے اس کے اندر سے 2 آیتیں پڑھ کے چلا آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 اونٹوں سے بہتر ہے، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں کو پڑھ لیا تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 کو پڑھ لیا تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور اس طرح سے آگے تم بڑھاتے چلے جاؤ۔ جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا یا قرآن کو سیکھے گا اتنے عدد اونٹوں سے جو ہے اس کا قرآن کی آیتوں کو پڑھ لینا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں لوگوں کو آخرت کی طرف ابھارا گیا ہے، دنیا کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اصحاب صفہ ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے؟ آخرت کی فکر کرو، دنیا کے اندر تو مال و متاع آ جائے گا جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، لیکن تم صبح سویرے قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ تم دنیا کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ ہم پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت انسان کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا خیر ملتی ہے، کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، آپس میں اس کا مذاکرہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سکینت ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں کے پاس کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس میں موجود ہوتے ہیں، یعنی عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے گرد رہنے والے مقرب فرشتوں کے پاس اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ غور کریے کتنے بڑے فضائل ہیں۔ سکینت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کی شرح میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہے جو انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اس سے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کی تقدیر پہ۔ کوئی جو ہے وساوس اور شبہات اور اسلام سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، اس سے بالکل انسان امن میں ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل اسلام پر اللہ کی رضا پہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کے شک سے، پریشانی سے اور اس طرح کی چیزوں سے بالکل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے بندے کے اوپر کرتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، کھانے کے لیے گھروں میں کھانا موجود نہیں ہے، پیٹ کے اوپر جو ہے پتھر بندھے ہوئے ہیں، کئی وقت کے فاقے گھروں کے اندر ہو رہے ہیں، بچے جو ہے بیماری کی وجہ سے بعض مرتبہ انتقال کر رہے ہیں، بعض صحابہ جو ہے جنگوں کے اندر شہادت کا مرتبہ ان کو مل رہا ہے، طرح طرح کے حالات ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ایک انسان آپ نہیں بتا سکتے جو ڈپریشن کا مریض ہو، ایک دم پریشان ہو گیا، حالات ایسے تھے، حالات کی وجہ سے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، بالکل ثابت قدم، بالکل مطمئن، بالکل جو ہے اپنے دین کے اوپر جمے ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ سامنے ایک بہت بڑا دشمنوں کا لشکر للکاریں مار رہا ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان سو رہے ہیں، یہاں تک کہ سوتے سوتے کسی کے ہاتھ میں سے تلوار بھی چھوٹ کے نیچے گر جا رہی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب کافروں نے پورا مدینے کو گھیر رکھا ہے اور اندر جو ہے ایک پتھر خندق کے اندر جو ٹوٹ نہیں رہا ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں، آپ نے کہا سبحان اللہ، مجھے روم کے محلات کی چابیاں دے دی گئی، مجھے فارس کے محلات دکھا دیے گئے، فلاں فلاں جگہ مجھ کو دکھا دی گئی، یعنی ہمارا دین وہاں تک پہنچے گا، یہ سب علاقے مسلمانوں کے انڈر میں آئیں گے۔ اور صحابہ بالکل مطمئن کہ جو اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے نا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ تو یہ اطمینان، یہ سکون، یہ انسان کی زندگی میں کب آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت ان کے اوپر اترتی ہے، سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت تھوڑی موڑی نہیں ملتی، کتنی ملتی ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو ڈبو دیتے ہیں، رحمت کے اندر وہ ڈوب جاتے ہیں سر سے لے کے پیر تک، فرشتے ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ انسان بالکل جس کا کوئی تذکرہ کہیں پر موجود نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر اپنے فرشتوں کے پاس تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ ہے، وہ میرے فلاں گھر کے اندر بیٹھ کر میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کا تذکرہ پارلیمنٹ میں نکل جائے تو معلوم ہے کہاں آیا تھا؟ وہاں پہ میرا نام آیا تھا۔ اخبار میں نام چھپ جائے، انسان اس کی کٹنگ نکال کے رکھتا ہے، سالوں تک اس کو اپنے گھر میں فریم لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں اپنے بندے کا، اس سے بڑھ کے عزت اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟
اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب فرشتوں کی قربت ہوتی ہے، اس حدیث میں حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر چھا جاتے ہیں، جہاں فرشتہ موجود ہو وہاں پہ شیطان نہیں رہ سکتا۔ غزوہ بدر ہی کے اندر شیطان ایک بوڑھے جو ہے شیخ کی شکل میں آیا کافروں کے ساتھ میں کہ میں بھی تمہارے ساتھ میں ہوں، چلو مسلمانوں سے لڑیں گے۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کی مدد کے ساتھ میں اتر رہے ہیں، تو وہ بھاگا وہاں سے۔ تو لوگوں نے بولے ارے آپ تو حضرت ہم کو کہہ رہے تھے کہ ہم رکیں گے اور ہم جنگ کریں گے، آپ بھاگ رہے ہیں۔ بولے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ قرآن گھر کے اندر پڑھا جائے گا، پھر یہ جو جن اور جادو اور ٹونے کی باتیں کسی نے کر دیا، کسی نے رزق باندھ دیا، کسی نے رشتہ باندھ دیا، فلاں جو ہے بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے، جہاں پر فرشتے ہوں گے وہاں سے شیاطین فرار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں، شیطان بھاگے، ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں آیت کریمہ ذکر کی، اللہ نے کہا قرآن نازل کیا ہم نے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ لوگوں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ ایک انسان کو کوئی بڑا عالم دین نصیحت کرے تو انسان کے دل میں اس کی قدر ہوتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ فلاں نے مجھ سے ایسا کہا تھا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی کو نصیحت کریں تو ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسبن احدا، خبردار کسی کو گالی مت دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی میں نے کسی کو گالی نہیں دی، یہاں تک کہ انسان تو دور کی بات ہے، میں نے کسی مرغی اور بکری کو بھی گالی نہیں دی۔ تو جب ایک انسان یہ سمجھے گا کہ یہ نصیحت ہے، اور کس کی نصیحت ہے؟ اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے، میرا رب مجھ کو براہ راست حکم دے رہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، انسان کی زندگی کتنی تبدیل ہوگی۔ لیکن انسان اس نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ میں سمجھوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کی شفا۔ انسان ظاہری طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر دنیا کا حرص اور لالچ ہے، دل کے اندر کینہ اور عداوت ہے، دل کے اندر شہوات بھری ہوئی ہیں۔ ایک بہت شریف اور معزز انسان ہے لیکن بالکل گندی عادتوں کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، وہ خود بھی نکلنا چاہ رہا لیکن نکل نہیں پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر وہ گندگی بیٹھی ہوئی۔ قرآن کی تلاوت کا معمول ہوگا، قرآن کو سننے کا معمول ہوگا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا معمول ہوگا، دل کے اندر جو بیماریاں جو گندگی ہے نا اللہ سب نکال دے گا دھیرے دھیرے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات ہے ہماری کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنسے کوئی شخص ایسا ہو جو اس کو چھڑا لے، قیامت کے دن کوئی ہمارا سفارشی بن کے آئے اللہ کے پاس میں کہ اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔ کون آئے گا؟ قرآن آئے گا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ یاسین، سورہ رحمان، قرآن کی جس صورت کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا یا سارے قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا، وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ دنیا میں مجھ کو پڑھا کرتا تھا، اس کو معاف کیجئے، اور اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیں۔ ہمیں شیطان نے دھوکے میں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی کتاب اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دنیا بھر کی آلا بلا، دنیا بھر کی گندگیاں، دنیا بھر کی برائیاں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، نیوز پیپر میں، ٹی وی پر
سب کچھ انسان دیکھ رہا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک روزانہ صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر لیں۔ گھروں میں برکتیں اور رحمتیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بند ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھائیوں کے اندر آپس میں محبت ہو، گھر کے اندر خواتین میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد میں جب ایک انسان مسجد سے نکل کے اپنے گھر جاتا، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ جو پرانے بزرگ تھے، آپ اگر ان کے معمولات دیکھیں گے تو عام طور سے آپ کو یہ ملے گی کہ صبح کے وقت میں فجر کی نماز کے بعد ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اب آدھی رات تک جاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں صبح کے وقت میں بالکل مردار کی طرح پڑے سو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت کہاں سے گھروں میں آئے گی؟ بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جو معتبر سلفی تفاسیر ہے، اپنے گھر کے اندر ایک نسخہ رکھیں، گھر کے اندر باپ ہے، والد ہے، گھر کا بڑا انسان ہے، اپنے سارے لوگوں کو جمع کر کے بیٹھے، آؤ بیٹھو ہم قرآن پڑھیں گے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں۔ گھر کے اندر بڑے انسان کی ذمہ داری یہ ہے وہ سب کو ایک جو ہے معمول بنائیں، لڑکے سب نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے، خواتین گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گی، مرد جو ہے مسجد سے قرآن کی تلاوت کر کے آئیں گے۔ یہ کمی ہے، اس کا دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان دشمنوں کی قید میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ اے اللہ کفر اور کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو قرضدار ہیں، اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو نکاح کے خواہش مند ہیں، اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔